والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيده وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین اور بہنیں تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کلی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لاحق سزاوار ہے جس رب ذوالجلال نے جس مالک مختار نے ہمیں آپ کو ہی نہیں بلکہ جناتوں کو بھی اور بے شمار مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا بنایا وجود بخشا. یقیناً اس کے لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں کریں جتنی بھی بڑایا بیان کریں جتنی بھی اس کی ثناخوانی کریں کم ہے. اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصاً بالخصوص آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جو نبیوں کے نبی ہیں امام الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم انہیں کے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں اب تو اس رواج سے بیزار ہیں بیٹیاں. کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کریں شادیاں کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کریں شادیاں جس غریب ماں باپ کے ہوں دو چار بیٹیاں. میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں میں اسی کے پس منظر قرآن مقدس کی بھی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں اور اسی کے پس منظر میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا. آج ہم آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے ہم آپ واضح طور پر تمام لوگ حقیقت سے باخبر ہیں بے خبر نہیں کہ آج شادی بیاہ کے اندر
جو فضول رسمیں ہیں، جو فضول خرچے ہیں، اور وہ تمام لہو و لعب کھیل تماشے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن آج اس سنت سے ہم بیزار ہیں۔ نکاح کے ساتھ، نکاح کی اس سنت کے ساتھ آج جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ نکاح تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی آسان طریقہ اس کا بتلایا ہے شریعت کے اندر، اور سادگی کے ساتھ نکاح کو سنت قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم آپ نکاح کو بہت بڑا بوجھ بنا دیے ہیں، اور وہ بوجھ بننے کا سبب یہی ہے کہ اس میں ہم اپنی ذات سے، اس میں ہم اپنی طرف سے منہ دکھائی کے لیے 100 اور 50 آدمیوں کا شریک ہونا، تاریخ بٹھانے کے لیے پھر 20 اور 25 آدمیوں کا آنا جانا، اور پھر شادی اور نکاح کے لیے تو ہم نے آپ نے حد ہی کر دی ہے کہ 200 اور 250 اور اس طریقے سے 500 اور نہ جانے اس سے بھی کم و بیش۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا یہ طریقہ اور یہ تصور قرآن و حدیث کے اندر پیش نہیں کیا۔ آج ہم جس روش پر چل رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، یہ ہمارا خود ساختہ طریقہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے اس طریقوں کو بنا لیا ہے، اور حد تو جب ہو جاتی ہے کہ اس طریقے کار پر اگر کوئی نہ چلے، اس طریقہ کار پر جو ہم نے آپ نے بنایا ہے، اس پر اگر کوئی عمل نہ کرے، وہ 100 اور 50 لوگوں کو منہ دکھائی کے اندر اور تاریخ بٹھائی کے اندر 20-25 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو اگر وہ کھانا نہ کھلائے، تو لڑکی والے کو اس طریقے سے کوسا جاتا ہے، لڑکی والے کو اس طریقے سے برا بھلا کہا جاتا ہے، اور حد تو جب ہو جاتی ہے کہ ہم ایسے رشتے کو توڑ بھی دیتے ہیں، ایسے رشتے کو ہم توڑ بھی دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ معاملہ ابھی شروعات ہی کا ہے، تو آگے یہ بندہ خدا کیا کرے گا، ایسے گھر میں تو ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا، یہ جو طریقہ کار، یہ خود ساختہ بنایا ہوا طریقہ، یہ عمل کہ برتوں کے اندر منہ دکھائی کے اندر 100 150 200 یا 100 یا 50 یا 70، یہ اللہ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ یہ ہے کیا؟ تبع تابعین کا یہ طریقہ تھا کیا؟ میرے محترم بزرگ و دوست دینی بھائیوں، اگر ہم قرآن و حدیث سے اس سوالوں کا جواب مانگتے ہیں تو ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھی جواب ملتا ہے کہ یہ طریقہ نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا، اور نہ یہ طریقہ ہمارے تبع تابعین کا تھا، اور نہ یہ طریقہ ہمارے عالم دین کا تھا۔ تو یہ طریقہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیسے رائج ہو گیا؟ کیا یہ افسوسناک مقام نہیں ہے کہ جس بیٹی کے باپ کے یہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے یا نہیں، لیکن ہم اس کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کو ان تمام لوازمات سے تو آپ کو گزرنا ہی پڑے گا، ہمارے بڑے رشتے دار ہیں، ہمارے خاندان بڑے ہیں، ہمارے اس طریقے سے آدمی ملنے والے بہت زیادہ ہیں،
وہ سب آئیں گے، تبھی تو وہ دکھائی ہوگی، تبھی تو تاریخ بٹھائی ہوگی۔ میرے محترم بزرگ دوستوں دینی بھائیوں، بڑا ہی افسوسناک مقام ہے۔ اور آج اسی لیے جس شریعت کو، جس نکاح کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ بتایا تھا، سادگی کے ساتھ کیا تھا اور آسان طریقہ اور آسان نکاح بنایا تھا، آج ہم نے اس سماج نے اس طریقے سے مشکل سے مشکل نکاح کو بنا دیا۔ شادی کو ہم نے بالکل ہی بہت ہی مشکل بنا دیا۔ اس لیے آج ہمارے سماج کے اندر بیٹیاں اس طریقے سے اس کی عمریں چلی جاتی ہیں، اس کی عمریں اس طریقے سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور نکاح بیٹی کے باپ کر نہیں پاتا ہے۔ ایک نکاح کے اندر اگر ہم آپ اپنے طریقوں پر کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے حساب سے کرتے ہیں، تو وہ 5 سے 6 لاکھ، کم سے کم 4 لاکھ، اور اگر بیٹی کا باپ اور زیادہ بات سن لے اور اس طریقے سے بیٹی کا باپ اس طریقے سے تانا سننے کے لیے تیار ہو جائے، تب بھی 3 لاکھ سے زیادہ، 3 لاکھ سے کم خرچ نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ خرچ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائی، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کیے تو وہ نکاح کیسا تھا؟ کیا اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 150 20 10 اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کیا گئے تھے، پیغام لے کر کھانا کھائے تھے وہاں؟ تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائی، تو پھر یہ رسم و رواج کہاں سے آیا؟ پتا چلا کہ یہ رسم و رواج ہم نے غیر مسلموں سے لیا، ہم نے یہ رسم و رواج مشرکوں سے اور کافروں سے لیا، اور آج ہم اس کو دین کا حصہ بنا دے رہے ہیں، اور جو دین کا حصہ تھا اور جو دین کا طریقہ تھا اس کو ہم نے بالکل یہ ختم کر دیا۔ بڑی ہی افسوسناک مقام ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائی، اور اسی پر بس نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائی، ہم نے اس شادی بیاہ کے اندر جو فضولیات اور جو واقعات اور حتیٰ کہ حرام چیزوں کو بھی ہم نے حلال کیا ہے، اس سے کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ آج اگر ہمیں سماج سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم اپنے شادی کے اندر فضول خرچی مت کرو، شادی بیاہ کے اندر پٹاخے نہ چھڑاؤ، شادی بیاہ کے اندر بازی نہ بجاؤ، تو آج وہ بھکتیاں کستے ہیں، آج وہ اس طریقے سے اونچ نیچ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے گرچہ کہ وہ ایک حرف نہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور یہ حرام ہے شادی بیاہوں کے اندر باجے کا بجانا ہو یا فضول خرچی ہو یا اس طریقے سے پٹاخوں کا اس طریقے سے چھوڑنا۔ محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں، ہم رسم و رواج کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مہندی کا رسم ہو یا اس طریقے سے چپل اور جوتے چرانے کا رسم ہو اور لڑکوں سے پیسے اینٹھنے کا رسم ہو یا جہیز کا رسم ہو، نقدی کی صورت میں یا سامان کی صورت میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں، آپ یہ کہہ چاہیں گے شاید کہ کیا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کیا چٹی نہیں دیے تھے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں، سن لیجئے کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ چیزیں کیوں دی تھی؟ یہ چیزیں کیوں دی تھی؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرنے والا بھی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے دیے تھے، جہیز کی صورت میں نہیں دیے تھے۔ آپ دوسری بیٹیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ نہیں دیے، لیکن آج میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی بھائیوں، ہم نے شادی بیاہ کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔
افسوسناک مقام ہے میرے محترم بزرگ و دوست کی بات. اور اسی پر بس نہیں ہوں، ہر ایک آدمی اس کی اوقات ہو یا نہ ہو، اس کی اوقات ہو نہ ہو، اس کی بساط ہو نہ ہو، اس کی طاقت ہو نہ ہو جہیز دینے کے لیے، لیکن وہ چندہ کر کے بھیک مانگ کر اس طریقے سے اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے. تو یہ ہمارے سماج کے اندر کیا یہ ناسور کی حیثیت نہیں رکھتی ہے؟ میرے محترم بزرگ و دوستو دینی بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس دلدل سے اور اس برائی سے ہمیں نکلنا ہے. نکاح کو اس طریقے سے سادگی کے ساتھ کرنا ہے، اور نکاح کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ بارات کی شکل میں ہو، یا اس طریقے سے منہ دکھائی کی شکل میں ہو، یا اس طریقے سے تاریخ بٹھائی کی شکل میں ہو، جو اتنے لوگ جو جاتے ہیں. میرے محترم بزرگ و دوستو دینی بھائیوں، اس چیزوں کو ختم کریں ہم، کیونکہ ہم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، ان کے سنتوں کے ہم متوالے ہیں، ان کے سنتوں پر آج ہم چلنے والے ہیں. ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. انسانی ضروریات میں سے نکاح ایک اہم ضرورت ہے. انسانی ضروریات میں سے، مرد عورت کی ضروریات میں سے یہ ایک اہم ضرورت ہے نکاح. اس سے معاشرہ اور سماج کا صحیح ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے. سماج کے اندر سے اور معاشرے کے اندر سے نکاح کے ذریعے برائی چھٹتی ہے، برائی مٹتی ہے، اور معاشرے کے اندر اس طریقے سے حرام کاریوں سے انسان بچتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو یا لڑکے کی شکل میں. نکاح ایمان کے مکمل ہونے کا ایک دلیل ہے میرے محترم بزرگ و دوستو دینی بھائیوں، اور نکاح ایک انسانی ضرورت کا ایک اہم تقاضا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں. نہیں تو آج ہمارا معاشرہ اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو، اور اس طریقے سے بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. کل ہمارے پاس زمینیں بھی نہیں ہوں گی. بڑھتی آبادی کو دیکھ کر اگر ہم اس طریقے سے آگے کی سوچیں، 50 سال 100 سال کی سوچیں، تو ہمارے پاس کیا بچیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور رسم و رواج کو اپنے معاشرے سے اور اس طریقے سے سماج سے کھرچ کر نکالنے والے بنیں. ہم قرآن حدیث کے اس طریقے سے مذاق نہ اڑائیں، ان کی اس طریقے سے ہم کھلے طور پر ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں. تبھی میرے محترم بزرگ و دوستو دینی بھائیوں، ہمارا معاشرہ صالح ہوگا اور ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، اور ہمارے معاشرے سے اس طریقے سے برائیاں جو جنم لیتی ہیں وہ ختم ہوگا، وہ ناپید ہوگا. اسی پر بس نہیں میرے محترم بزرگ و دوستو دینی بھائیوں، نکاح کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں اگر دیکھا جائے تو ولی کا ہونا، لڑکے اور لڑکے کا ہونا، اور ایجاب و قبول ہونا، اور مہر کا مقرر ہونا، اور جتنا آپ سے ہو سکے ولیمے کی دعوت کرنا، یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے. بس اتنی سی ساری چیزیں. نکاح کے لیے 100 200 500 اور 100 اور 50 کی ضرورت نہیں ہے. 5 آدمیوں میں بھی نکاح ہمارا ہو سکتا ہے، ہماری بیاہ اس طریقے سے معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے اگر ہم چاہ لیں، سماج چاہ لے، معاشرہ چاہ لے. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمیں اس بات کے اندر شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے کہ معاشرہ کیا کہے گا. ہمیں تو اس بات کا شرم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کل قیامت کے دن ہوں گے تو اللہ کے رسول کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے. ہر
नफ्स को बेटा भी है और बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं और बेटियां हैं। लेकिन मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्त, दीनी भाइयों, जब बेटी की बारी आती है तो वो माजूर हो जाता है, वो गरीब बन जाता है। लेकिन वही गरीब को जब बेटी की जरूरत शादी करनी पड़ती है तो फिर वो ऐंठना शुरू कर देता है, फिर वो इस तरीके से लंबी लंबी आशें और उम्मीदें लगाना शुरू कर देता है कि मैं तो लड़की वाले से ये सामान तो जरूर लूंगा, और वो फरमाइशें करता है। जब तक कि वो बेटी का शादी करता है तब तक कि वो माजूर होता है, लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो वो सांप की तरह इस तरीके से फन मारना शुरू कर देता है। तो मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, कमोबेश हर घर के अंदर हर बात की बेटे भी हैं और बेटियां भी। अगर मुआशरा चाह ले, समाज चाह ले, तो यकीनन ये बुराई नापैद हो सकती है, खत्म हो सकती है। अल्लाह तबारक तआला से हम इस तरीके से दुआ करें कि अहकमुल हाकिमीन हम तमाम लोगों को इस तरीके से शादी ब्याह को इस तरीके से सादगी के साथ करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इसी पर बस नहीं, हम समाज के डर से, मुआशरे के डर से क्या करते हैं, 50-50 हजार का हम कपड़ों का पहनावा करते हैं, चाहे हमारी जमीन बिक जाए, चाहे इस तरीके से मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, चाहे हमें कर्ज के बोझ तले दब जाना पड़े, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर आने वाले मेहमान को कपड़ा नहीं देंगे तो मेहमान क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा। अगर हम मिल बैठ कर इन तमाम बातों को मुआशरे से खत्म कर दिया जाए तो यकीनन मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, हर एक को शादी ब्याह करने में आसानी पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, आज समाज के अंदर ये बात ये है कि हम खाते हैं तो जरूर खिलाएंगे, पता चला कि खिलाने वाले के पास हो ना हो, लेकिन हम उस पर बोझ डालते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि तुम दावत दो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मांग कर दावत लो, जबरदस्ती दावत लो। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखीली से रोका है, कंजूसी से रोका है। अगर बिसात है, हैसियत है, तो यकीनन अपने खानदान को खिलाएं और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वईद से डरें कि पता चला कि हम वलीमा कर रहे हैं, पता चला कि हम ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को हमने अपने शादी में बुला लिया है, अमीर तरीन लोगों को, हैसियत वालों को हमने दावत दे दिया है, लेकिन गरीब नादार जो हमारे पड़ोसी भी हैं और मोहल्ले में रहने वाले भी हैं, हमने उनको पूछा ही नहीं। हाँ, ऐसा वलीमा, ऐसा शादी ब्याह जिसमें गरीबों को ना पूछा जाए, ऐसी वलीमा पर वरीद है। तो हमने बड़े लोगों को पूछ लिया, हैसियत वालों को पूछ लिया, खानदान में गरीब है, हम उसे भूल गए, हमें हमारे ज़हन के अंदर बात ही नहीं रही, अब हम उससे माजरत कर रहे हैं। तो हमारा ये माशरा, हमारा ये माहौल है मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, जो ये तमाम किस्म की बुराइयां हैं हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने वाले बने, नहीं तो हम यूं ही परेशान रहेंगे, हम यूं ही परेशान रहेंगे। इसलिए मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, समाज के अंदर हम ये चीजें आम करने की कोशिश करें। समाज के अंदर अगर हम उठेंगे इसके लिए और इस तरीके से
जहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए चाहेंगे तो शैतान हमें उकसाएगा, शैतान हमें बहकाएगा, क्योंकि शैतान का काम ही यही है। जब कोई भी काम हम अच्छे करने के लिए जाएंगे और अच्छे करने के लिए ठानेंगे तो उसमें हजार रोड़े शैतान अटकाएंगे, शैतान नुमा सिफत इंसान भी अटकाएंगे, उसमें तरह तरह के उसमें इस तरीके से हीले बहाने निकालेंगे, तरह तरह से उसमें नुक्ते निकालेंगे कि ये कैसे हो जाएगा। और वो शैतान नुमा सिफत इस तरीके से वो हमारी बातों को चलने नहीं देंगे। इस बात की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से समाज की बातों को तोड़ दें और फिर से बुराई आम हो जाए। ये हमारे अंदर इस तरीके से बातें शैतान नुमा सिफत जो इंसान होता है उसके अंदर ये बातें कूद कर भरी होती है। उसे परवाह नहीं होता है कि जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की और शरीयत की धज्जियां उड़ रही है तो उड़ा कहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो अपने नफ्स के गुलाम हैं, हम तो अपने नफ्स के बंदे हैं, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से क्या परवाह। ऐसे लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से बेपरवाह होते हैं और ऐसे लोग बेखबर होते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ये बुराई है और ये इस तरीके से समाज और मुआशरे के अंदर बुराई करने वाली चीजें हैं, बुराई पैदा होने वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे महतरम दोस्तों दीनी भाइयों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि समाज के अंदर इस तरीके से कैसे टूट हो और समाज टूट जाए, समाज के अंदर सही बातें इस तरीके से चलने ना पाए। अल्लाह से डरिए आप दिलों की बातों को नहीं जानते। जो आप जबान से निकालते हैं, हम जो जबान से निकालते हैं इशारा और किनारे से जो बात कहना चाहते हैं वो लोगों को समझ में आती है, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा होता है अल्लाह तबारक तआला को उससे भी बेखबर है। इसलिए हम छूट नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारे जबान पर क्या चल रहा है। तो अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इन तमाम किस्म की फजूलियात से, तमाम किस्म की रस्म व रिवाज से हमें बचने की तौफीक इनायत फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अहकमुल हाकिमीन हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल बर्र।